عزیز دوستو، آئے روز ہمیں اس چیز کی ریکویسٹ آتی تھی کہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ تکلیف اور درد ہے، شولڈر میں، پیٹ میں، ٹانگوں میں یا جوڑوں کا درد ہے۔ تو آج کی ویڈیو خصوصی طور پر ہم اسی لیے لے کے آئے ہیں، اور یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، بحکم خدا آپ کو اثر نظر آنا شروع بھی ہوگا اور آپ کا درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا کروانا، سیکھنا سکھانا، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو اس کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھا کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ عزیز دوستو، ہمارے بہت سارے بہن بھائی اپنے جسم کے علاج کے لیے بہت سارے طریقے کرتے ہیں، اور ان میں کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے جسم کے علاج کے لیے یا بہت سارے لوگ اپنے درد کے علاج کے لیے کالے دھاگے کا یا کسی طرح کے کڑے کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑھا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، اس طرح کے کاموں کے ساتھ اللہ کو شریک مت ٹھہرائیں، بلکہ سنت نبوی کا طریقہ استعمال کریں، جس سے آپ کے جسم کا درد مکمل طور پہ ختم بھی ہوگا اور آپ کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں لینی پڑے گی۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں پیدا ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد پیدا ہو گیا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ عزیز دوستو، آپ کو جسم میں جہاں بھی درد ہو اس حصے پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ کہیں، اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ ایک مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ عزیز دوستو، ہمیں بہت سارے یہ میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہماری کمر میں، ہمارے سر میں، کندھے میں، بازو میں، ٹانگ میں، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا تمام درد مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے، بے شک تھوڑا ملے زیادہ ملے، خالص کلونجی کا تیل لینا ہے۔ اس تیل کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ آیت، یہ چھوٹی سی آیت آپ نے 101 مرتبہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اس تیل کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور آپ کو کندھے میں، کمر میں، جوڑوں میں جہاں بھی درد ہے وہاں پہ اس تیل کی مالش کریں، اور 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس تیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ تیل اس باڈی کے اندر ابزارب ہو جائے تو بعد میں آپ واش کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 7 سے 15 دن تک روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ اپنا درد ختم ہوتے خود دیکھیں گے۔ اس تیل کے اوپر آپ نے ایک ہی مرتبہ دم کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو روز بھی آپ اس تیل پہ دم کر سکتے ہیں۔ کلونجی کے تیل کے اوپر آپ نے یہ سورہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور آپ اس کی مساج 15 دن تک روز کریں،
اور اگر آپ 15 دنوں سے زیادہ بھی یہ مساج کرنا چاہتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد آپ 1 یا 2 دن کا گیپ چھوڑ کے مساج کریں، اور 15 دنوں کے بعد بھی اگر آپ یہ مساج جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں شفا تو اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے، تو آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور بے شک اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی پریشانی نازل نہیں کی جس کا علاج ساتھ نہیں اتارا۔ اور سورہ نساء میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بے شک وہی بہترین مددگار ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کا وقت ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی درد و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے